لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قبلہ آگے تشریف لائیں. بسم اللہ. بارے دیگر سب مل کر صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ہم بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھ گران قرار عالم دین حجت الاسلام المسلمین آغا مہدی صاحب تشریف فرما ہے. امید ہے کہ ادارے جعفریہ کے مومنین آپ کے علوم سے استفادہ کرتے ہوں. معزز سامعین، ہماری گفتگو کا یہ آخری اور پانچواں سلسلہ ہے. آپ کی خدمت میں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے رسول، محبت قربا آپ اجر رسالت میں مسلمانوں سے مانگیے گا. اور اس محبت کا مقصد اور ہدف، جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں عرض ہوا، وہ ہے پیروی اور اطاعت اہل بیت. چونکہ محبت کے ذریعے انسان اہل بیت اطہار سے نزدیک ہوتا ہے. جب اہل بیت اطہار سے وہ محبت کے ذریعے، محبت کے واسطے سے نزدیک ہوگا تو پھر انسان وہ سب کچھ کرتا ہے کہ جو اس کا محبوب انجام دیتا ہے. اور اگر محبوب کے ہر کام کو انسان انجام دینے لگے، مسلمان انجام دینے لگے، تو بعثت کا، خلقت کا جو انسان کی مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، میں نے سیرت مولا امیر المؤمنین پر بھی کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کیے. آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ محبت علی و آل علی اور محبت اہل بیت اطہار کا فائدہ انسان کو کم سے کم 3 جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے. ایک تو انسان کی موت کے وقت، دوسرے قبر میں یہ محبت کام آتی ہے، اور تیسرے قیامت کے دن کام آتی ہے. عزیزان گرامی، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی محبت علی کے فوائد کو گناتے ہوئے فرما رہے ہیں، لیکن مقدمہ باندھا ہے مولا نے. فرماتے ہیں سب سے پہلے موت کے عالم کو مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے
इन्नकुम लौ आयनतुम मा आयना मम्माता मिनकुम लजज़अतुम व वहिलतुम व समिअतुम व अताअतुम वलाकिन महजूबुन अनकुम व करीबुम मा युतरहुल हिजाब। मौला अमीरुल मोमिनीन मौत का डेफिनेशन दे रहे हैं। कहा, मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाते हैं कि अगर जो शख्स मरने वाला है वो जो देख रहा है, अगर वो तुम देखते लजज़अतुम तो तुम जज़ा व फज़ा करते, व वहिलतुम तो तुम घबराते, और इसके नतीजे में व अतअतुम व समिअतुम और तुम इसके नतीजे में अल्लाह की इताअत करते और उसकी बात को सुनते। वलाकिन महजूबुन अन्कुम, लेकिन जो मैयत के ऊपर गुजर रहा है वो तुमसे महजूब है, यानी छुपा हुआ है। वह करीब मा युतरहुल हिजाब, और अनकरीब तुम्हारे आंखों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएंगे और वो तुम सब कुछ देखोगे कि जो मरने वाला देखता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, मौत का आलम कैसा आलम है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, सकराते मौत का आना हक है, मस्ती मौत का आना हक है। यानी जब इंसान आलम एहतजार में जाता है तो एक गुनूदगी सी इंसान के ऊपर तारी हो जाती है, एक मस्ती की कैफियत होती है। फिर मौला अली ने नहजुल बलागा में फरमाया, ये वो मौका होता है कि जब इंसान दुनिया को छोड़ रहा होता है, ऐसी कैफियत होती है कि हर वो चीज कि जिससे इंसान ने मोहब्बत की है इस दुनिया में उसे छोड़ रहा होता है। मसलन घर के जिसके लिए इंसान ने पूरी जिंदगी मॉर्गेज अदा की है वो उसके हाथ से जा रहा होता है, ज़ौजा को छोड़ रहा होता है, औलाद को छोड़ रहा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हर वो चीज के जो इंसान की दिल अजीज है, मसलन मिसाल के तौर पर इंसान अपनी बॉडी से, जिस्म से बड़ी मोहब्बत करता है। मौला ने फरमाया इस जिस्म को भी छोड़कर जाना होगा मौत के वक्त। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जरा तकलीफ के आलम में होता है, और इस मौके पे मौला अली फरमाते हैं कि हम अपने चाहने वाले मुहब्बे अली की दीदार और जियारत के लिए आते हैं। अब इस मौत के आलम में जो मुहब्बे अली है, शिया अली इब्न अबी तालिब है, उसके दीदार के लिए अली इब्न अबी तालिब आते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर कुछ रिवायत मुतफर्रिक हैं। पहली रिवायत में यह मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब आते हैं। दूसरी रिवायतों में यह मिलता है कि पंजतन पाक आते हैं। तीसरी रिवायत में यह मिलता है कि वक्त का इमाम आता है। चौथी रिवायत में यह मिलता है कि सारे चहारदा मासूमीन मोमिन के पास आते हैं उसके इस्तकबाल के लिए। पहली रिवायत में रसूल गिरामी कदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मौत के वक्त आपके चाहने वाले आपको देखते हैं, बेहैसो तक़र्रो ऐनुहा, इस तरह से देखते हैं कि उनको आपके दीदार से सुकून हासिल होता है। फिर उसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, युमस्सल रसूलुल्लाह व अमीरुल मोमिनीन। सब मिलकर सलावत पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि जब इंसान मरता है तो मौला अमीरुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह, ये दो शख्सियतें आती हैं। ये छठे इमाम ने फरमाया। फिर उसके बाद पांचवें इमाम और छठे इमाम मुश्तरका तौर पर एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिसमें उन्होंने फरमाया, हरामुन अला रूहिन अन तुफारिका जसदहा हत्ता तरा मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन बिहैस तक़र्रु ऐनुहा। इमाम पचुम और इमाम शिशुम ने फरमाया कि हराम है रूह के ऊपर कि वो बदन से जुदा हो जाए बगैर इसके के पंजतन को ना देख ले। हरामुन अला रूहिन, रूह के ऊपर हराम है, अंतुफारिका जसदहा, अपने जिस्म से जुदा हो जाए, मगर यह कि जुदा होने से पहले रूह दीदार करती है मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन का। फिर एक जुमला है, फरमाया बेहैसो तक़र्रु ऐनुहा, इस तरह से दीदार करती है कि इस दीदार से इंसान को सुकून हासिल होता है। ये दूसरी रिवायत है कि जो पंजतन के आने के लिए बतलाती है। तीसरी रिवायत हारिस हमदानी की है। हारिस हमदानी मौला अमीरुल मोमिनीन के करीब तरीन सहाबी हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द हैं, फुक़हा ज़माना में इनका शुमार होता था। हारिस हमदानी वो हैं कि जिन्होंने खास उलूम मौला अमीरुल मोमिनीन से हासिल किए। मसलन इल्म इर्स है, इल्म हिसाब है, इल्म क़िराअत कुरान है, ये सारे उलूम को हारिस हमदानी ने मौला अमीरुल मोमिनीन से हासिल किया। एक मरतबा हारिस हमदानी कहते हैं कि मैं घर में था,
میرے دل میں تھوڑی سی بے چینی ہوئی، میں گھر سے نکلا، علی کے گھر گیا، میں نے دق الباب کیا، علی ابن ابی طالب نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو کہا مولا آپ کا چاہنے والا حارث حمدانی آیا ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا حارث حمدانی کا نام سنا تو کہا اے حارث اندر آ جاؤ۔ حارث حمدانی اندر آئے، مولا نے پوچھا اتنی رات کو کیوں آئے؟ تو وہاں پر ایک عجیب جملہ کہا حارث حمدانی نے کہ مولا اتنی رات میں مجھے آپ کی محبت آپ کے گھر کھینچ کر لائی ہے، اتنی رات میں آپ کی محبت نے جوش کیا دل میں، اس وجہ سے میں آپ کی دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا نے کہا جب تم نے محبت کی بات کی ہے تو حارث حمدانی جاؤ میرے سے روایت سنتے جاؤ جو کہ تمہارے تسکین قلب کے لیے ہوگی، کہ جو شخص مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر اس روایت میں امام نے 2 کلمے استعمال کیے ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے منافق ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا حیث یحب و حیث یکرہ، یعنی مومن بھی دیکھتا ہے مولا علی کو، منافق بھی دیکھتا ہے، اور جب مومن دیکھتا ہے تو مومن کو اس قدر فائدہ ہوتا ہے جتنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور منافق کو اس قدر نقصان اور اذیت ہوتی ہے کہ جس کا نفاق جس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ جیسی محبت ہوگی ویسا فائدہ ہوگا، اور جیسی عداوت ہوگی ویسا نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، امام نے دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حارث حمدانی کی اسی بات کو، مولا امیر المومنین کی اسی حدیث کو سید حمیری ہیں، آپ نے ممبروں سے سنا کہ مولا علی نے فرمایا یا ہار حمدان من یمت یرانی مومن او منافق کو بولا، یہ مولا علی نے شعر نہیں فرمایا ہے، یہ شعر سید حمیری نے کہا ہے مولا امیر المومنین کی روایت سے نکال کر۔ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ پھر مولا امیر المومنین نے کہا اے حارث حمدانی 4 موقع ہیں کہ جہاں پر ہمارا چاہنے والا ہمیں دیکھتا ہے۔ پھر اشارہ کیا، کہا روح جب یہاں تک انسان کی آ جاتی ہے تب علی ابن ابی طالب کو وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا حوض کوثر پر دیکھتا ہے، پھر فرمایا پل صراط کے موقع پر دیکھتا ہے، پھر فرمایا مقاسمے کے موقع پر، یعنی جب جنت اور جہنم کو تقسیم کیا جانا ہوتا ہے اس وقت بھی محب اہل بیت محب علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی حارث حمدانی نے یہ بشاراتیں سنی تو ایک مرتبہ فرمایا لا ابالی لقیت الموت او لقینی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب میرا مولا موت کے وقت میرے استقبال کے لیے آئے تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں موت سے جا ملوں یا موت مجھ سے عامل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی ایک اور روایت ہے، وہ روایت ہے 7ویں امام کی، کہ امام عالی مقام ایک مرتبہ کوئی شیعہ اس دنیا سے چلا گیا، 7ویں امام اس کے جنازے میں آئے، کسی نے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی تھا کہ جس کا نام محمد ابن علی نیشاپوری تھا، اس نے 7ویں امام کو فوراً دیکھ لیا، پہچان لیا۔ ایک مرتبہ کہا مولا آپ جنازے میں آئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کر 7ویں امام نے کہا کہ اے محمد ابن علی نیشاپوری، ہماری طرف سے ہمارے شیعوں کو پہچانو، انہیں ہمارا سلام دو، اور ان سے یہ کہو کہ یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم مومن اور ہمارے چاہنے والے کے جنازے میں بھی شرکت کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ کہہ دو کہ جب ہم تمہارے جنازے میں آئیں گے تو اپنے کردار کو سنواریں اور ہمارے لیے زینت بنے، نہ کہ ذلت کا باعث بنے۔ تو یہ روایات متواتر ہیں کہ جو یہ بتلاتی ہیں کہ ائمہ علیہم السلام آتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی آنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ باعث تسکین قلب ہو، کیوں؟ اس لیے کہ موت کو کسی نے تجربہ نہیں کیا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کے لیے اننون ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو انسان ظاہر سی بات ہے مومن بھی تھوڑا سا ولولہ رکھتا ہے، ذہن میں ایک ہے بھئی کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا مولا بتائیے آپ کا چاہنے والا جب مرتا ہے تو کیا وہ جزا و فضا کرتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں،
ہمارا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، ہمارا اطاعت کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، ہمارا پیروکار جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہ عالم موت میں داخل ہونے سے پہلے بے شک تھوڑا بہت جزا فضا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ملک الموت ظاہر ہوتا ہے اور ملک الموت سمجھ جاتا ہے کہ یہ تھوڑا گھبرا رہا ہے، تو ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مومن، اے علی کے چاہنے والے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، ملک الموت کہتا ہے ذرا اٹھ کر اپنی نگاہوں کو اٹھا کر تو دیکھ۔ جیسے ہی مومن دیکھتا ہے تو سارے 14 معصومین کو اپنے سامنے مجسم پاتا ہے، کہ جن کا تعارف، جن کا انٹروڈکشن خود ملک الموت کراتا ہے، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ فاطمہ ہیں، سب کو دیکھتا ہے۔ اسی عالم میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ منادی ندا دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محبت محمد و علی ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایہ مرضیۃ بالثواب فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا کہتا ہے منادی؟ منادی کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، کہ جس کا دل مطمئن ہے محمد اور اس کی آل کی محبت سے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، راضیتم مرضیہ، راضیتم بالولایہ، اس صورت میں کہ جب اللہ سے راضی ہے تیری ولایت کے ذریعے، مرضیتم بالثواب، اور اللہ راضی ہے کہ تجھے وہ ثواب دے، فادخلی فی عبادی، یعنی محمد و اہل بیت۔ فرماتے ہیں امام صادق کہ منادی آخری جو ندا دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی محمد و علی اور ان کے اصحاب کی صف میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی انسان یہ سنتا ہے، مرنے والا سنتا ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی جان نکل جائے اور وہ اہل بیت اطہار سے ملحق ہو جائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ تو پہلا مقصد اہل بیت اطہار کا موت کے لیے، موت کے وقت آنا، انسان کو سکون بخشنا ہوتا ہے، چونکہ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا نا پوری زندگی، تو سکون بخشنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دوسرا مقصد آنے کا جنت کی بشارت دینی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے بشارت ہے اس حیات دنیا میں، دنیا کی حیات میں، اور آخرت میں، یعنی بشارت اس دنیا میں بھی مل رہی ہے جنت کی اور آخرت میں بھی۔ تو چھٹے امام نے فرمایا یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، وَهُوَ أَن يُبَشِّرَ لَهُ مُحَمَّدٌ وَعَلِي، یعنی محمد و علی ہوتے ہیں کہ جو انسان کو آ کر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، جو چاہنے والا ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے، جزا فضا نہیں کرتا، لیکن بعض مواقع سے دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر مومنین کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، جیسے کہ سید حمیری، جن کا وہی شعر ہے یا رحمدان من یمت یرنی مؤمن او منافق قبلا۔ سید حمیری، ان کی وفات ہوئی ہے 105 ہجری میں، امام کے چاہنے والوں میں سے تھے، بہت بڑے قصیدے انہوں نے تاریخ میں عربی زبان میں کہے ہیں مولا علی کی شان۔ ان کا نام اسماعیل تھا، بڑے خوبصورت شخصیت تھی، بڑا چہرے کے اوپر نور تھا، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے جیسے ہی ان کی موت کا وقت آیا تو ایک مرتبہ چہرے کے اوپر سیاہ نقطہ رونما ہوا، اور وہ سیاہ نقطہ اس قدر پھیلا، اس قدر پھیلا کہ سید حمیری کا سارا چہرہ کالا ہو گیا۔ اب وہاں پر کچھ ناصبی محلے والے آئے ہوئے تھے کہ جن میں عثمانی بھی تھے، جس میں دشمنان اہل بیت بھی تھے، انہوں نے کہا ہاں دیکھو شیعہ علی اس طرح سے مرتا ہے اور یہ عبرت کی جگہ ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے سید حمیری نے اس بات کو سنا، چونکہ مرنے والا سب کچھ سنتا ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سید حمیری اٹھے اور ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کو کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، برجستہ طور پر سلام کیا اور کہا کیا مولا آپ کے چاہنے کے والے کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے چاہنے کے والے کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ اتفعلوا ھذا بولیک،
یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا. جیسے ہی یہ جملہ دہرایا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سیاہ نقطہ چہرے سے ختم ہوتا گیا. اس قدر ختم ہوا کہ چہرہ پہلی حالت پر ہی باقی نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ نورانی ہو گیا. جیسے ہی اور زیادہ نورانی ہوا تو سید حمیری نے وہیں پر فی البدیہہ طور پر محبت علی میں پھر سے شعر کہے ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کون کہتا ہے کہ علی اپنے چاہنے والے کی مدد نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کلمہ پڑھا, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا محمد رسول اللہ حقا حقا علی ولی اللہ حقا حقا. اور یہ کہہ کر اس دنیا سے سید حمیری رخصت کر گئے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے ثواب انسان کو فائدہ بحیث و یحب, انسان جیسی محبت کرے اس کے تقاضے پورا کرے ویسے اسے موت کے وقت فائدہ ہوتا ہے, اور جیسی عداوت کرے اس طریقے سے نقصان انسان کو ہوتا ہے. تو یہ موت کا عالم ہے. پھر اس کے بعد عزیزان گرامی قبر میں بھی اسی طریقے سے سفارش ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب قیامت میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ اے علی, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے مطیع اور پیروکار شیعہ جب محشر میں اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے چہرے کے اوپر نہ حزن ہوگا نہ الم ہوگا, ہر سختی سے اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے گا. اور اے علی, جب آپ روز محشر میں آئیں گے تو اس طرح آپ کو روز محشر میں میدان میں لایا جائے گا کہ آپ نور کے منبر پر ہوں گے. آپ کے سر کے اوپر ایک نورانی تاج ہوگا کہ جس کا نور اس قدر زیادہ ہوگا کہ لوگوں کو خوف ہوگا کہ کہیں اس نور سے ہماری آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں. یہ وہ موقع ہوگا کہ جہاں پر منادی ندا کرے گا اللہ کی طرف سے, کہاں ہے علی ابن ابی طالب, کہ جو آئیں اور اپنے شیعوں کو جنت اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں؟ اس لیے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. پھر روایت آگے بڑھتی ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کی کیفیت اور انداز یہ ہوگا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ڈالا جائے گا کہ جو پورے صراط ہے, مولا علی اور سارے ائمہ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور آگ سے کہیں گے یہ میرا دشمن ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا ہے, اسے غضب نہ پہنچا. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اور جب یہ کہا جائے گا, اور رسول گرامی قدر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجرمون کو, یعنی مجرمین جو ہوں گے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی جو جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے, تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی تعرف المجرمین بسیماہم, آپ مجرمین کو, گناہکاروں کو ان کی پیشانی سے پہچانیں گے. والمؤمنین بعلاماتہم, اور مومنین کو ان کی نشانیوں اور ایمان کی نشانیوں سے پہچانیں گے. عزیزان گرامی, اب یہاں پر جو اعتراض ہم پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ موجود ہے, رسول اللہ موجود ہیں, تو علی ابن ابی طالب کیسے قسیم النار والجنہ ہو گئے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جب اللہ تعالی خود موجود ہے, رسول اللہ جیسی باعظمت ترین شخصیت موجود ہیں, تو علی کیسے قسیم النار والجنہ بن گئے؟ عزیزان گرامی, علی قیامت میں روز محشر میں قسیم النار والجنہ نہیں ہے بلکہ زمین پر قسیم النار والجنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی حب کا تقوی و ایمان وہ بغضوں کا کفر و نفاق. اے علی, آپ کی محبت ایمان اور تقوی ہے اور آپ سے دشمنی کفر اور نفاق ہے. تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے آخری درجے میں ڈالے جائیں گے. تو علی آسمان پہ نہیں بلکہ اسی دنیا میں, اسی زندگی میں مومنین کو جنت میں بھیجتا ہے اور منافقین کو جہنم میں بھیجتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ حدیث ہے قسیم النار والجنہ والی کہ جس پر کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. شورا میں مولا امیر المومنین نے 5 جو افراد تھے علی کو چھوڑ کر کہا انشدکم باللہ, تمہیں میں خدا کی قسم کہتا ہوں,
خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا یا علی انت قسیم النار والجنہ؟ تو سب نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے، اعتراف کیا سب نے۔ بلکہ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے نہیں، بلکہ معیار جنت اور جہنم علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے قیامت میں کچھ میزان بنائے ہیں کہ جو عدالت کے اوپر استوار ہیں۔ فیضان گرامی، میزان کسے کہا جاتا ہے؟ میزان کہتے ہیں ترازو۔ ترازو کیا ہوتا ہے؟ ترازو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اشیاء کی حیثیت کو اور وزن کو درک کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے فرمایا میزان اور معیار سے مراد علی اور آل علی ہے کہ جن کی محبت جنت میں جانے کے لیے کسوٹی اور جواز ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے یہ جو آیت قرآن مجید میں دوسری ہے ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ راستہ میرے لیے مستقیم ہے، سیدھا، تو چھٹے امام نے فرمایا واللہ ہوا علی ابن ابی طالب، سیدھا راستہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ هو الصراط والمیزان، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب صراط ہیں، یعنی صراط سیدھا راستہ ہے، اور میزان ہے یعنی معیار بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے جو زیارت امیر المومنین فرمائی ہے، جو زیارت امیر المومنین امام سجاد سے وارد ہوئی، اس میں کیا فرمایا؟ السلام علی ابی الائمہ وخلیل النبوہ، ابو الائمہ علی پر سلام ہو، خلیل نبی پر سلام ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والمخصوص بالاخوہ، سلام ہو اس علی پر کہ جس سے رسول اللہ کی اخوت اور برادری مخصوص ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا السلام علی یعصوب الایمان، سلام ہو یعصوب ایمان کے اوپر، وہ میزان الاعمال، اور سلام ہو اس شخصیت پر کہ جو اعمال کے پرکھنے کی وجہ اور دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو محبت علی میزان ہے، اس پر جب پرکھا جائے گا تو پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، امام کی فرماتے ہیں کہ جب پرکھ لیا جائے گا تو اس کے بعد جواز دیا جائے گا۔ جواز عربی زبان میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، جواز دیا جائے گا۔ روایتوں میں لفظ آیا ہے کہ محبت علی کا جواز دیا جائے گا، مومنین اس جواز نامے کو لیں گے، جنت کے دروازے پر جائیں گے، رضوان جنت کو دکھائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے فضائل محب علی کے ہیں، یعنی وہ شخص کے جو محبت علی کرتا ہے اس کو یہ امتیازات دیے جائیں گے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ جو شیعہ علی ہے، علی کی پیروی کرتا ہے، تو اسے یہ امتیاز ضرور ملیں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محب کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈیفینیشن دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یا علی محبو کا معروفون فی السماء السابعہ والارض السابعہ السفلی، کہ اے علی ابن ابی طالب آپ کے چاہنے والے سات آسمان میں اور سات زمین میں معروف ہیں۔ کس بات سے معروف ہیں؟ ہم اہل الورع والدین والسمت الحسن، کہ وہ معروف ہیں ان صفات سے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اہل دین ہے، اہل ورع و پرہیزگار ہیں، اور زیادہ گفتگو نہیں کرتے، مختصر گفتگو کرتے ہیں، سمت الحسن یعنی سکوت اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا صفات محبوں کو بڑھاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں رسول گرامی قدر کہتے ہیں کہ اے علی آپ کے چاہنے والے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی سامنے آتے ہیں تو ان کا دل اور ان کا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور عظمت سے لرزتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ آپ کی ولایت کو درک کرتے ہیں، آپ سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے، لیکن جب بھی زبان کو کھولتے ہیں تو آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ دین کی معرفت رکھتے ہیں، دین کا انہیں علم ہوتا ہے، دین کا احترام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر آخر میں آخری صفت جو بتائی ہے رسول گرامی قدر نے کہ محب علی آسمانوں میں اور زمینوں میں اس بات سے بھی معروف ہے کہ ایک محب دوسرے محب سے نفرت نہیں کرتا بلکہ محبت کرتا ہے۔ ایک محب علی دوسرے محب علی سے بغض اور عداوت اور کینہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اس محبت کے نتیجے میں جنت میں جا کر ایک ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ جب انسان جنت میں جا کر ایک ساتھ بیٹھنے والا ہو تو ظاہر ہے طبیعی ہے کہ اس دنیا میں شیعہ ایک دوسرے سے بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتے۔ اور رسول اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اے علی، جو محب ان صفات کا حامل ہوگا تو اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ایسے شیعوں کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دعا کرتے ہیں تو سارے کے سارے ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ نور وجہ علی ابن ابی طالب سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو پیدا کیا ہے کہ جو ایسے محب علی کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تقاضے محبت کے پورے ہونے ہیں، اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت برو لوگ یہ کہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے شیعہ علی ابن ابی طالب۔ اور عزیزان گرامی، بعض چاہنے والوں کو امام نے کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے شیعہ ہمارا۔ کس نے کہا؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی ولا اہل بیت ابر وادقا من اہل بیتی۔ خدا کی قسم، میں نے جیسے اصحاب پائے ہیں ویسے اصحاب نہ نانا رسول اللہ کو ملے، نہ مولا امیر المؤمنین کو ملے، نہ میرے بھائی امام حسن کو ملے۔ اور میں نے جیسے اہل بیت پائے ہیں ایسے اہل بیت کسی کو نہیں ملے کہ جو اتنی تعداد میں اہل بیت اطہار بنی ہاشم نے کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایسے اصحاب کی امام نے خود تعریف کی کربلا میں عزیزو، وہ قربانیاں پیش کی کہ اہل بیت اطہار میں سے خاندان بنی ہاشم، یہ جو 72 کی تعداد ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ 72 جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں سارے کے سارے ابو طالب کی اولاد سے تھے۔ شہداء کربلا کی تعداد زیادہ ہے، جا کر تاریخ میں پڑھیے گا، تفاصیل موجود ہیں، لیکن جو 72 کی تعداد ہے وہ 72 ابو طالب کی ساری اولاد تھی کہ جنہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ارحا صاحب نے بھی گریز نہیں کیا، اسی وجہ سے امام نے قصیدہ پڑھا ہے۔ اور عزیزو، جب شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد اہل بیت حسین کے ایسے تھے کہ جن میں زینب علیہ مقام موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں، کہ جنہوں نے مقصد کربلا کو آج ہم تک پہنچایا ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھنے والی جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب سکینہ ہے۔ عزیزو، عزاداری ایسے ماحول میں کر لینا کہ جہاں پر پرامن ماحول ہو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بی بی شہزادی کونین کی یہ لخت جگر زینب علیہ مقام نے امام حسین کے مصائب دربار شام میں اور دربار کوفہ میں دشمن کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب یہ قافلہ آیا شام میں وارد ہوتا ہے تو یہ سارے کے ساری بیویوں کو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک رسی میں باندھا گیا اور یزید کے دربار میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر یزید نے کہا کہ سر ابا عبداللہ الحسین کو لایا جائے، سر حسین کو سامنے تشت میں لا کر رکھا گیا۔ ایک مرتبہ ظالم یزید نے ایک چھڑی کو اٹھایا، مولا کے سر چہرے پہ مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی کہ جس کا نام لکھنے والوں نے سکینہ لکھا ہے، سکینہ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا، کہا اے یزید، تو نے میرے بابا کو شہید کر دیا، اب یہ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد چھڑی کیوں مارتا ہے؟ اپنی چھڑی کو اٹھا لے۔
اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، اس دربار میں ایک روم کا سفیر آیا ہوا تھا۔ سفیر روم نے سر امام حسین کو دیکھا یہ شخص عظمت والا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، اے یزید، یہ کس محترم شخص کا سر ہے؟ تو یزید نے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا زیادہ انٹروڈکشن کروا، زیادہ تعارف کروا۔ تو ایک مرتبہ کہا یہ محمد کے نواسے ہیں، زہرا کے لال ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کون سے محمد، کون سی زہرا؟ تو ایک مرتبہ کہا مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ عزیز و سفیر روم نے جیسے ہی یہ سنا اپنی کرسی سے بلند ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا یزید سے کہ وائے ہو تجھ پر اے یزید کہ میرا تعلق جناب یعقوب کی اولاد سے ہے، لیکن آج بھی یہودی میرا احترام ایسا کرتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے میٹی کو وہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن اے یزید تو نے اپنے رسول کے نواسے ہی کو شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ملامت سنی یزید نے تو کہا کہ سفیر روم کو قتل کیا جائے۔ یزید نے جیسے ہی یہ حکم دیا، سفیر روم نے کہا کہ ہاں میں نے خواب میں رسول اللہ کو رات میں دیکھا تھا۔ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اے سفیر روم، اے یہودی، کل تو جنت میں آئے گا، میرے پاس ہوگا، لیکن بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پورا پڑا۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آیا، سر امام حسین کو اپنے ہاتھ پر رکھا، کہا ایک مرتبہ اے میرے مولا و آقا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی نصرت اور مدد کرتا۔ عزیز و جلاد آگے بڑھا، اس نے ایسی ضربت لگائی کہ اس شخص کا سر امام حسین کے سر سے ملحق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا، کہا کہ ایک شخص جائے اور اہل بیت اطہار کو منبر سے برا بھلا کہے۔ عزیزان گرامی، ایک خطیب منبر پر گیا، اس نے اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر سید سجاد نے کہا وائے ہو خطیب تجھ پر کہ تو نے لوگوں کی اور یزید کی محبت میں وہ کلام کیا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ پھر یزید سے امام نے کہا مجھے موقع دے، میں ایسا کلام کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضایت ہو، اللہ کی خوشنودی ہو اور لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو یزید نے جب موقع دیا، امام منبر پر گئے۔ منبر پہ جانے کے بعد کہا اے لوگو، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو، انا ابن مکہ و صفا، انا ابن زمزم و منا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی امام نے کہا جو نہیں جانتا ہے وہ یہ جان لے میں اس کا لال ہوں کہ جس کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی، میں اس کا لال ہوں کہ جس کے بارے میں آئے مودت نازل ہوئی، میں اس کا لال ہوں کہ جس کی شان میں آئے مباہلہ نازل ہوئی۔ عزیز و فضائل بیان کرتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ یزید نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے فضائل بیان ہوتے رہیں گے تو یزیدیت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ مؤذن سے کہا اے مؤذن تو اذان دے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر کہا، امام چپ رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، امام چپ رہے۔ لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہاں مولا سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کہا اے مؤذن خدا کے لیے تو چپ ہو جا۔ ایک مرتبہ یزید کو خطاب کیا، کہا اے یزید یہ تو بتانا کہ یہ رسول اللہ کے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہے تیرے جد ہیں تو تو نے کھلا ہوا جھوٹ کہا، اگر یہ میرے جد ہیں تو یہ تو بتلا کہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے پھر تو نے کیوں اس کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا۔ اگر تجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے تو نبی زادیوں کو کربلا سے کوفے سے شام، دیار بدیار تو نے کیوں پھرایا؟ ہاں عزیزان گرامی، یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یزید نے زندان میں بھیج دیا، ایسا زندان کہ جہاں پر دن کی دھوپ اور رات کی ٹھنڈک پڑا کرتی تھی۔ عزیزو، ایک وہ موقع بھی آیا ہے کہ جہاں پر رات کی تاریکی ہوئی، حسین کی ایک بیٹی 4 سالہ بیٹی کہ جس کا نام سکینہ لکھا ہے لکھنے والوں نے، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں سکینہ بیدار ہوئی۔ بیدار ہونے کے بعد بابا بابا کہہ کر گریہ کرنے لگی۔
ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اے بچی بابا نہیں ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے پلٹ کر کہا اے پھوپھی اماں ابھی ابھی میں نے یہاں پر بابا کو دیکھا تھا. اہل بیت حرم نے گریا شروع کیا. عزیزو گریا جب بہت زیادہ ہوا تو یزید نے کہا کہ گریا کس وجہ سے ہو رہا ہے, تو بتلایا گیا کہ حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے. عزیزو جب بچے روتے ہیں تو کسی اور چیز سے بچوں کو بہلایا جاتا ہے. اس ظالم نے یہ ظلم کیا کہ حسین کے سر کو تشت میں رکھ کر بھیج دیا. عزیزو جیسے ہی تشت سکینہ کے سامنے آیا, اب جو پردے کو ہٹایا گیا, کپڑے کو ہٹایا گیا, تو بچی نے, ننھی بچی نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا. 2-3 جملے کہے. پہلا جملہ یہ تھا اے میرے بابا آپ کے سر کو کس نے ذبح کر دیا, اے میرے بابا آپ کے سر کو کان سے کان تک کس نے کاٹ دیا. تیسرے جملے میں فرمایا اے بابا اس بچپن میں, اس کم سنی میں کس نے مجھے یتیم کر دیا. عزیزو جیسے ہی یہ جملہ کہا سکینہ کی آواز بند ہو گئی. اب جو زینب آگے بڑھی, سکینہ کو ہلایا تو کیا دیکھا کہ سکینہ اس دنیا سے گزر چکی. تو آواز بلند ہوئی واہ محمدہ واہ علیہ واہ سکینہ. ہاں عزیزان گرامی ایک اور مصیبت سنتے جائیے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب غسل و کفن کا اہتمام ہونے لگا تو غسالہ آئی کہ جسے غسل دینا تھا سکینہ کو. ایک مرتبہ جب بدن سے کپڑے کو ہٹایا گیا تو ایک مرتبہ غسالہ نے کہا زینب اولیاء مقام کو مخاطب کر کے اے بی بی ذرا یہ تو بتلائیے کہ اس بچی کو کیا بیماری تھی, کس بیماری میں مبتلا تھی کہ اس کے بدن کے اوپر سارے بدن پر نیل کے نشان ہیں. عزیزو جیسے ہی یہ زینب نے سنا, زینب سے رہا نہیں گیا, کہا یہ بیماری نہیں تھی بلکہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک شمر تھا اور اس کے تماچے تھے, اس کے تازیانے تھے جو اس ننھے سے بدن پر پڑ رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد, گناہان صغیرہ و کبیرہ سے ہماری مغفرت فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں اہل بیت اطہار کے نزدیک مقام عطا فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد تمام مسلمانان جہان کی نصرت اور مدد فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بطفیل محمد و آل محمد منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب وہ ظہور فرمائے تو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.